اس امت کو آج اتنا بھی حق نہیں ہے؟ کیا اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کے لیے سیریس ہو جائے؟ مذاق مستی موج یہ سب چیزیں چھوڑ دو، اپنے نبی کے لیے سیریس ہو جاؤ، حساس بن جاؤ، اور تمہاری ساری عزت مولا تعالیٰ واپس عطا کرے گا۔ بے شک بے شک، کچھ نہیں ہونا ہے۔ اگر کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری باتوں سے کچھ لوگوں کا نقصان ہو جائے گا، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، تو میرے عزیزوں ان لوگوں سے میں اتنی بات کہوں گا، ایسے گھٹ گھٹ کر کے جینے سے تو بہتر ہے کہ حضور کے نام پر چلے جائیں۔ روز گالیاں سنتے ہو، تمہارے ماں باپ کو اتنی گالیاں نہیں دی جاتی جتنی آج میرے مصطفیٰ کو آج دی جا رہی ہے۔ احساس ہے اس بات کا؟ آج یہاں پر جتنا اسلام کو، قرآن کو نشانہ بنایا جاتا، ہماری ذات کو بھی نہیں بنایا جاتا۔ کیا تم ان سے بھی افضل ہو گئے ہو؟ اللہ، آج یہ احساس کیوں مر جا رہا ہے؟ ان حالات میں بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزوں کی ابھی ضرورت نہیں، پھر کب ضرورت ہے آپ ہی ہمیں بتائیں، کب ضرورت ہے؟ ظلم جب بڑھ جاتا ہے اور خاموش رہ جاؤ گے تو تمہارا بھی نام ظالموں میں لکھا جائے گا۔ ظلم کرنے والا ہی گنہگار نہیں، ظلم سہ کر خاموش رہنے والا اپنی پچھلے نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، بزدل بنا رہا ہے۔ سیدی امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کو اللہ کے نبی نے صبر نہیں سکھایا تھا؟ کیا ان کے پاس مصلحت حکمتیں نہیں تھی؟ وہ صبر کے پیکر تھے، مصلحت اور حکمت سب جاننے والے تھے، لیکن دین پر جب حرف آیا تھا اور حضور پاک کی اس عظیم خلافت کو کوئی فاسق و فاجر سنبھالنے لگ گیا تھا، تو اتنی بات کے لیے مولا حسین میدان میں اتر پڑے۔ اپنے بچوں کی قربانی کو دیکھا اپنے آنکھوں کے سامنے۔ کون ہے تم میں سے جو اپنے 6 ماہ کے بچے کو حلق میں نیزہ لگتے ہوئے سامنے دیکھ رہا ہو اور ہاتھ اٹھا کر مولا کی بارگاہ میں کہتا ہو مولا تیرے دین کے لیے قربانی بھی قبول کر لے؟ کون ہے تم میں سے ایسا بوڑھا لا کر کے دکھاؤ جس کے 22 سال کے جوان بیٹے کی لاش پر سے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں اور وہ دیکھ کر خاموش بیٹھ سکتا ہو؟ مولا حسین کی عظمتوں کو سلام۔ سبحان اللہ۔ یہ کربلا یوں ہی نہیں ہوا تھا کہ اگر صرف اپنی گدی ہی سنبھالنا ہوتا تو رسول اللہ کے جانشین، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے بیٹے جن کو میرے آقا اپنا ریحان کہا کرتے تھے، جنتی پھول کہا کرتے، انہیں سونگا کرتے، انہیں چوما کرتے، وہ ایک جگہ بیٹھ کر کے سارے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکتے، میدان میں اتر کر کے انہوں نے یہ ایک بات بتائی کہ جب طبیعت خراب ہو تو صدقہ دے کر جان بچا لو، اور جب دین پر کوئی بات آئے تو جان دے کر اپنا دین بچا لو۔ ہاں، جب دین پر بات آئے تو جان دے کر دین کی حفاظت کی جائے گی۔ اے سنی مسلمانوں، میں اتنی بیداری چاہتا ہوں تمہارے دلوں کے اندر، اتنی بیداری کہ اب بقیہ جو زندگی تمہاری موجود ہے، یاد رکھنا میں رہوں یا نہ رہوں مجھے پتا نہیں، کل کو میرے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن مجھے اس بات کا خوف نہیں، مجھے اس بات کا خوف نہیں، جتنا جینا تھا وہ جی بھی لیا، اور جو دیکھنا تھا مولا نے سب دکھا بھی دیا۔ مزید ہوس نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے نوجوانوں کہ ہمارے مر جانے کے بعد، ہمارے کٹ جانے کے بعد، ہمارے دار پر چڑھ جانے کے بعد تم منتشر نہ ہونا، بلکہ اپنے اتحاد کو ایسا مضبوط کرو کہ اس طرح مجھ جیسے ہزاروں کو بھی کاٹا جائے لیکن نبی پاک کے قدموں پر ہم اپنی جان نچھاور کریں۔ بے شک، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا چاہو جلال دے دے۔ یہ نعرہ ہر ایک کا ہونا چاہیے، اور جس دن تم بیدار ہو جاؤ گے پھر دیکھنا کہ کیسے کایا پلٹتی ہے۔ ہاں، ایک بات مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے، دنیا تمہیں نشہ کھلا رہی ہے، نشیڑی بناتی ہے، جواری بناتی ہے، شرابی بناتی ہے، سارے ہمارے محلے میں سب سیلسمین یہی ہوتے ہیں۔ نشہ جتنا بکتا ہے اور کرتے ہمارے محلوں میں، یہ کیوں ہے جانتے ہیں؟ یہ دیدہ و دانستہ خاص پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر یہ بچے جب تک نشہ کرتے رہیں گے ہماری کرسیاں محفوظ رہیں گی۔ ہاں، یہ
یہ راز کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا میں لمبی دیر تک کرسی چلانا چاہتا ہوں تو رعایا کو کیا کیا انعام دوں, راشن فری کر دوں, روزانہ ان کو پیسے بانٹوں, سب خوش رہیں گے تو میری کرسی زیادہ دن تک چلے گی. وزیر نے کہا جتنا بھی کھلاؤ گے کوئی نہ کوئی اٹھے گا. پھر کیا؟ اس وزیر نے کہا کہ ان کو نشہ کھلاؤ, ان کو نسوار کی عادت ڈال دو, یہ نشہ کرتے کرتے ایسے تھک جائیں گے تمہاری کرسی کا انہیں احساس بھی نہیں ہوگا, تم اپنی گدی پر محفوظ رہو. یہ ظالم دنیا یہی چاہتی ہے کہ اگر ان کو پتا ہے پوری دنیا میں اگر گرم خون کسی کا ہے تو محمد عربی کے شعروں کا ہی. کیا بات ہے, زندہ باد. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان غلاموں کا ہی ہے. تاریخ ہے ہماری, ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ کیا چیز ہے, ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. یہ تاریخ ہے اور دنیا یہ جانتی ہے. اس لیے تمہیں جب تک وہ سلا سکتی ہے سلائے گی, جب تک تمہیں غافل کر سکتی غافل کرے گی. فیشن کے نام پر, چرس گانجے کے نام پر, شراب جوئے کے نام پر, جب تک تم سوتے رہو گے دوسروں کا بھلا ہے.